خوشبو ہے دو عالم میں اے تیری گلے جیدہ، کس منہ سے ہو بیاں تیرے اوصاف حمیدہ، اور اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ۔ اندور کے ایک شاعر ہیں جن کا نام ہے درپن اندوری، انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ چاک دامن کبھی سیاہ ہی نہیں اور شکوہ کبھی کیا ہی نہیں، دے رہا تھا مگر حقارت سے میں بھی خوددار تھا جی۔ چاک دامن کبھی سیاہ ہی نہیں اور شکوہ کبھی کیا ہی نہیں، دے رہا تھا مگر حقارت سے میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں، اور میرے مولا تیرا کہاں مانا پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں، میرے مولا تیرا کہاں مانا پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں۔ اسی زمین کو استعمال کیا ہے تو آگے سے لے کر پیچھے تک پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر محبت سے کہے سبحان اللہ، اور محبت سے کہے سبحان اللہ۔ درپن اندوری کہتے ہیں چاک دامن کبھی سیاہ ہی نہیں اور شکوہ کبھی کیا ہی نہیں، دے رہا تھا مگر حقارت سے میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں۔ تو اتراکھنڈ کا شاعر کہتا ہے کہ دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں، دل دھڑکنے کا کچھ پتا ہی نہیں، اور سن لیا سب حضور نے میرے اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں، سن لیا سب حضور نے میرے، سن لیا سب حضور نے میرے اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ اور ایک شعر اور دیکھیں کہ جو بھی آیا درے حضور کے پاس ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں، جو بھی آیا درے حضور کے پاس۔ اگر آپ کرم فرما دیں جو بزرگ حضرات ماشاءاللہ یہ سائیڈ سے بیٹھے ہوئے بالکل سیدھے بازو پر ہیں، تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، ذرا محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ آہستہ سے بولے سبحان اللہ۔ ارے رے ماشاءاللہ، بڑی خوشی کی بات ہے، آپ حضرات بڑی محبت اور اخلاص کے ساتھ میں سماعت کر رہے ہیں، یہ محبتیں آپ حضرات کی واقعی خالص محبتیں، ورنہ آپ حضرات تو ماشاءاللہ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج دوسرے انداز میں مجھ کو آپ سماعت کر رہے ہیں، دوسرے رنگ میں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ رنگ اور بڑھ سکتے ہیں، کب بڑھیں گے جب آپ حضرات کی محبتیں مجھ تک پہنچیں گی، وہ کس ذریعے سبحان اللہ آپ کہہ دیں، یہ میرے لیے کافی الحمدللہ۔ ہاتھ اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ، اور محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ تو اتراکھنڈ کا شاعر کہتا ہے کہ دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں، دل دھڑکنے کا کچھ مزہ ہی نہیں، سن لیا سب حضور نے میرے اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ اور ایک شعر اور دیکھیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، علماء کرام موجود ہیں، جس نے توہین مصطفیٰ کی ہے، جس نے توہین مصطفیٰ کی ہے وہ کمینہ ایک باپ کا ہی نہیں، جس نے توہین مصطفیٰ کی ہے وہ کمینہ ایک باپ کا ہی نہیں۔ حضرات محترم دیگر علماء موجود، مولانا محبوب صاحب، طاہر رامپوری صاحب قبلہ، مفتی عبدالقادر صاحب قبلہ، یہ ماشاءاللہ سب قداور شخصیات ہیں، ان کے حوالے سے ایک بات بتاؤں، یہ بات حقیقت ہے، قرآن مقدس کے اندر جب ولید بن مغیرہ اس نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کے 10 اوصاف ذکر کیے، جن میں سے ایک وصف یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک باپ کا ہی نہیں ہے، اس کی اصل میں ہی خرابی ہے۔ کیوں؟ جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کے باپ کا پتہ نہیں چلتا۔ بریلی شریف میں ایک مشاعرہ تھا، اس میں ایک مصرع دیا گیا تھا، اس پر ایک شاعر نے بڑے پیارے شعر کہے تھے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں محبت سے بولیں سبحان اللہ، میں ہاتھ اٹھایا کروں تو آپ بھی ہاتھ اٹھا کر ذرا رسپونس دیا کریں، اگر واقعی شعر سمجھ میں آئے، آپ حضرات کے دل تک پہنچے تو اس شعر کا رسپونس آپ حضرات سبحان اللہ کے ذریعے پیش کر سکتے ہیں۔ میں شعر پر پیش کرتا ہوں، اتراکھنڈ کا شاعر کہتا ہے جس نے توہین مصطفیٰ کی ہے وہ کمینہ ایک باپ کا ہی نہیں۔ تو بریلی کے مشاعرے میں ایک شاعر نے کہا تھا کہ جن کو خانقاہوں سے
تربیت نہیں ملتی، در بدر بھٹکتے ہیں، شہریت نہیں ملتی، اور ہم نے شجرہ دیکھا ہے دشمنان آقا کا، ماں کا نام ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی۔ ہم نے شجرہ دیکھا ہے، ہم نے شجرہ دیکھا ہے۔ اب بھی آپ نعرہ نہیں لگائیں گے؟ بس طاہر بھائی نے کہا تھا تو ایک نے کرم فرما دیا تھا۔ آپ حضرات کی تمام ایکٹیویٹی سے یہ جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، در بدر بھٹکتے ہیں، شہریت نہیں ملتی، ہم نے شجرہ دیکھا ہے دشمنان آقا کا، ماں کا نام ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی، ماں کا نام ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی۔ مفتی عبدالقادر صاحب کو ایک شعر اور پڑھتا ہوں، وقت تو کافی ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں طاہر بھائی بہت جلد تشریف لائیں، لیکن جب شعر پر شعر میرے ذہن میں آ رہے ہیں اور آپ حضرات محبتوں سے نواز رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں شعر اور لگے ہاتھ آپ حضرات تک پیش کر دیتا ہوں۔ اگر سننا چاہتے ہیں بولے سبحان اللہ۔ آپ کی سبحان اللہ سے لگ رہا کہ نہیں سننا چاہتے شاید، لیکن میں پڑھ دیتا ہوں پھر بھی۔ میرے آقا کی عظمت پر وہی قربان ہوتے ہیں جو انسانوں میں اچھی نسل کے انسان ہوتے ہیں، میرے آقا کی عظمت پر وہی قربان ہوتے ہیں جو انسانوں میں اچھی نسل کے انسان ہوتے ہیں، اور جو دشمن ہے نبی کے ان سے فادر نیم مت پوچھو، وہ ایسی نظم ہے جس کے کئی عنوان ہوتے ہیں۔ جو دشمن ہے نبی کے، جو دشمن ہے نبی کے ان سے فادر نیم مت پوچھو، جو دشمن ہے نبی کے ان سے فادر نیم مت پوچھو، جو دشمن ہے نبی کے ان سے فادر نیم مت پوچھو، وہ ایسی نظم ہے جس کے کئی عنوان ہوتے ہیں، وہ ایسی نظم ہے۔ یہ ماشاءاللہ نظم کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، عنوان بھی سمجھتے ہوں گے۔ میں طاہر بھائی سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنی آواز انداز کی سحر ترازیوں سے مشامجہ کو معطر کریں۔ زندہ دلی کے ساتھ ایک بار کے لیے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ ہاتھ اٹھا کر نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت شاعر اسلام طاہر رضا رامپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں حضرت کا ویلکم ان مصروں کے ساتھ کہ شوق کو عازم سفر رکھیے، بے خبر رہ کے سب خبر رکھیے، اور جانے نہ جانے کب کوچ کرنا ہو اپنا سامان مختصر رکھیے، چاہے نظریں ہو آسمانوں پر، چاہے نظریں ہو آسمانوں پر، پاؤں لیکن زمین پر رکھیے۔